انسان کے روح کا دیش بھی وہی ہے اور وہ قرآن کا دیش بھی وہی ہے۔ یہاں نہ قرآن یہاں کا باشندہ ہے نہ روح یہاں کا باشندہ ہے، یہ دونوں وہاں کے باشندے ہیں۔ یہاں خاکدان عالم پہ نکال دیے گئے، اب بے وطن کے سامنے جب ان کے وطن کی تعریف کی جائے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اب قرآن بھی بے وطن ہے، روح بھی بے وطن ہے، یہ بھی مسافر ہے، قرآن بھی مسافر ہے، تو مسافر کے سامنے جب اس کے وطن کی بات کی جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ایک وہ قرآن ہے جو نازل ہوا، دوسرا وہ قرآن ہے جس پر نازل ہوا۔ ایک اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ قرآن لباس کاغذ میں ہے، وہ قرآن لباس بصریت میں ہے۔ وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن، اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ قرآن ساکن ہے، وہ قرآن متحرک ہے، اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ قرآن جو تھا اس کی سطریں کالی ہیں تو اس قرآن کی زلفیں کالی ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ اس لیے میدان محشر کے اندر جب حضور علیہ السلام کی یہ عاجزانہ کلام رنگ لائے گی، اس وقت انبیاء علیہ السلام کے پسینے ٹوٹ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم کہتے رہے ہیں اس نبی کی امت کا سہارا دے دے۔ تو اگر انبیاء حضور کی امت کو ترسیں گے تو کتنی خوشباش حضور کی امت ہے، کتنی مبارک حضور کی امت ہے کہ جن کو وہ روحانیت عطا کر کی جو خلاصہ اول سے اللہ رب العالمین نے پیدا کی تھی ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے، کہ اس طرح وہ عبادت کریں گے جس طرح فرشتے قطار اندر قطار عبادت کرتے ہیں، اس طرح وہ سجدے میں جائیں گے جس طرح بیت المعمور میں سجدے میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں، اس طرح وہ آخری قوم قیام میں آئے گی جس طرح بیت المعمور پر فرشتے قیام کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمین و آسمان نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، تو زمین و آسمان کے بننے سے 2000 سال قبل جب نور محمد ساق عرش پہ چمکا تھا تو اسی وقت کائنات کا ذرہ ذرہ مان گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔